پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور۔ تمام امور پر تکنیکی مذاکرات فوری شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اعلیٰ سطح کمیٹی مذاکراتی عمل کی نگرانی کرے گی۔ اب نئے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق ایٹمی پروگرام پابندیوں کے خاتمے کے لیے الگ الگ ورکنگ گروپ بنائے جائیں گے۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق۔ ڈی کنفلکشن سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے براہ راست رابطے کا نظام فعال کیا جائے گا۔ تکنیکی مذاکرات برگن اسٹاک میں جاری رہیں گے۔ پاکستان اور قطر کا دوست اور برادر ممالک کے تعاون پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مذاکرات میں شریک وفود کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اہم ملاقاتوں میں شریک رہے۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے دنیا بھر میں امن کے دروازے کھول دیے۔ پاکستانی قیادت نے ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر بٹھا کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بے تکلف اور پر اثر انداز سفارتکاری میں کارگر ثابت ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خاموش اور مضبوط سفارتکاری سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دنیا بھر کے جرائد پاکستانی قیادت کی صلاحیتوں کو تسلیم کر چکے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نگرانی میں ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے ساتھ موجود رہے۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل تھے۔ محمد باقی کالیباف، عباس اراغچی، کاظم غریب آبادی، اسماعیل بقائی ایرانی وفد کا حصہ تھے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بھی بطور ثالث شریک ہوئے۔ قطری وزیر اعظم نے جے ڈی وینس کے ساتھ تصویر شیئر کی۔ مذاکرات کے بعد ایران نے امریکہ سے مرات ملنے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور قطر کی انتھک سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم ہو چکی۔ ایران کی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ ایران کے منجمد اثاثوں کا ایک حصہ بھی جاری کر دیا گیا۔ ایران کی تعمیر نو اور بڑے ترقیاتی منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ لبنان جنگ کے خاتمے میں اہم پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ پہلا اصلی امتحان لبنان ڈی کنفلکشن سیل کا قیام ہے۔ امید ہے سفارتی کوششوں کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ ایران نے خطے کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے بردباری دکھائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی امن کے لیے مخلص ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفود سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا کہ امریکی اور ایرانی قیادت خطے میں امن چاہتی ہے۔ ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے۔ صدر ٹرمپ امن پسند شخصیت ہیں۔ پاکستان کے ساتھ وابستگی پر صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط اور گہرے ہوئے ہیں۔ ہم سب مل کر دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری طرف صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ الحمدللہ مذاکرات میں کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ تکنیکی ٹیمیں آج سے اپنا کام جاری رکھیں گی۔ عملی اور تکنیکی پہلوؤں پر کام ابھی باقی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو گیا۔ تکنیکی ٹیمیں مفاہمتی یادداشت کی مؤثر نفاذ کے لیے کام جاری رکھیں گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت پر ایرانی سپریم لیڈر کو بتا دیا، مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے قومی مفادات کا تحفظ جنگ سے بہتر ہے۔ ایران کو اپنے جائز حقوق کے دفاع کا کوئی خوف نہیں۔ آج کی پیش رفت تمام اداروں کی ہم آہنگی اور بے مثال یکجہتی سے ممکن ہوئی۔ پزشکیان نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے بعد قومی اتحاد اور یکجہتی کو ایران کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا۔ مشرقی وسطی میں امن کا قیام امریکہ کی ترجیح ہے۔ صدر ٹرمپ لبنان میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ پاکستان کے سفارتی کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے۔ قیام امن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار لائق تحسین ہے۔ صدر ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ عاصم منیر ایک بہترین سپہ سالار ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں نئی شروعات کی جائیں، ایرانی عوام سے تعلقات بہتر بنائیں، ایسا مستقبل ہو جہاں سب مل کر امن و خوشحالی کے لیے کام کریں۔ امریکی نائب صدر نے پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا، کہا کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔
امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی. کہا کہ ایران فوری طور پر لبنان میں اپنی پراکسیز کو روک دے. ایسا نہ کیا تو ہم دوبارہ پوری قوت سے حملہ کریں گے. ایران نے مذاکرات کی میز پر سنجیدگی نہ دکھائی تو متعدد آپشنز کھلے ہیں. اگر وہ معاہدہ نہیں کرتے تو ہم ان کا صفایا کر دیں گے. آپ نئے ہرمز سے گزرنے پر فیس لیں گے. بحری جہازوں پر لدے تیل کا 20% حصہ بھی لے سکتے ہیں. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ حزب اللہ کے معاملے پر اسرائیل سے مایوس ہوں. اسرائیل کو لبنان میں عمارتیں تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا. حزب اللہ کا معاملہ شام کو سونپنے کے قریب ہیں. امریکی صدر نے برطانوی وزیر اعظم کے جلد استعفے کی پیشگوئی کر دی. امریکی صدر اپنے بیانات میں محتاط رہیں. ہم امریکی دھمکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل. کہا کہ ٹرمپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر ہوتا تو وہ آج مایوسی کی حالت تک نہ ہوتے. اگر کوئی جارحیت ہوئی تو ہماری مسلح افواج جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ٹرمپ جو کریں گے ہم ویسا ہی جواب دیں گے. ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم رضائی بولے کہ ٹرمپ کی دھمکیوں اور بڑکوں کی تاثیر ختم ہو چکی ہے. طنز کیا کہ یہ تو دوران جنگ ہرمز کا کنٹرول نہیں سنبھال سکے. امریکہ اور ایران کو 47 سال بعد ایک میز پر بٹھا دیا. امید ہے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا العربیہ نیوز کو انٹرویو. کہا کہ آبنہ ہرمز کی صورتحال کو جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس لایا جانا چاہیے. اسحاق ڈار مصری دارالحکومت قاہرہ میں R4 وزارتی اجلاس میں شریک ہوئے. پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکی نے امریکہ ایران معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب میں مختصر قیام کے بعد وطن واپس پہنچ گئے. اسحاق ڈار کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، درود و سلام پیش کیا، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی. ملک بھر میں آج سے حج رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا. اسلام آباد میں تقریب سے گفتگو میں وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ قومی IT بورڈ کے تعاون سے حج کو ڈیجیٹائز کر دیا. بیرون ملک پاکستانی بھی حج رجسٹریشن کروا سکیں گے. حج رجسٹریشن کے لیے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی. حج کی رجسٹریشن پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگی. رجسٹریشن کے بغیر حج 2027 کے لیے درخواست جمع نہیں کرائی جا سکے گی. لاہور، گجرات، ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. لاہور میں پہلے آندھی اور پھر موسلادھار دھار بارش سے موسم خوشگوار رہا. ایبٹ آباد، مری، اسلام آباد میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی. خیبر پختونخوا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی، مری، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد میں بارش ہوگی.